کریکٹر پڑھایا بھی جا سکتا ہے؟ کیا سکھایا جا سکتا ہے؟ کیا کریکٹر اسیس کیا جا سکتا ہے؟ کیا امپروو کیا جا سکتا ہے؟ تو شروع میں تو یہ کوالٹیٹیو سی بات لگتی ہے کہ شاید ایسا نہیں ہو سکتا, یہ تو ماں باپ کا کام ہے, یہ اسکولس کا کام ہے. تو ریسرچ سے پتہ چلا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی بھی اسی پہ کام کر رہی ہے, برمنگم بھی اسی پہ کام کر رہی ہے, شاید امریکن یونیورسٹیز بھی اسی بات کی فکر کر رہی ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کے دور پر ہم باقی چیزوں میں تو آگے چلیں گے لیکن لیڈرشپ کرائسس ہے. پوری دنیا میں جس طرح کے لیڈر ہیں وہ ایتھیکل ایشوز پہ بلیو ہی نہیں کرتے, وہ اس ایمانداری پہ ذمہ داری پہ بلیو ہی نہیں کرتے. حالانکہ اصل اگر آپ دیکھیں میرے پاس طاہر خان صاحب بیٹھے ہیں, مارکیٹنگ کے استاد ہیں. برانڈ تو پرومس کا نام ہے کہ جو آپ وہ پورا کرنا ہے. اور اگر امپلائر کو بھی دیکھیں تو جب وہ ریکروٹ کرتا ہے تو 500 اپلیکیشن میں اسے تلاش ہوتی ہے ایسے شخص کی جس کے پاس کوئی ویژن ہو, جو آنیسٹ ہو, جو رسپانسبل ہو, جو امپلائیز سے پیار سے ایمپتھائز کر سکے. تو جو انگریڈینٹ مانگ رہے ہیں وہ ہمارے 21 سینچری کے گریجویٹ میں تو ہیں ہی نہیں. اور ڈیپلی اسے ڈگ ڈاؤن کیا تو پتہ چلا کہ 21 سینچری کے جو گریجویٹ ہیں ان میں بھی لوگ یہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہیں کلیئرٹی آف پرپز ہو, یہ رسپانسبل ہوں, یہ آنیسٹ ہوں, یہ ایمپتھائز کر سکیں, یہ کمپیشنیٹ ہوں, یہ اسٹیورڈشپ کے قائل ہوں. اور 2 چیزیں اور تھی کہ ٹیکنیکل سکلز بھی ہو اور کمیونیکیشن سکلز اچھی ہو. تو اس دن سے اس تلاش میں تھے کہ ہم ٹیوشن سینٹر کے علاوہ یونیورسٹیوں کو اور کیا بنا سکتے ہیں. ہمارے یہاں انٹلیکچوئل ڈبیٹ ہونی چاہیے اور جو قومی ایشوز ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے. تو الحمدللہ آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز نے اس پر ایک لیڈرشپ کا ماڈل تیار کر لیا. وہ ایسا ماڈل ہے جو کل بھی ویلڈ تھا اور آج بھی ویلڈ ہے, اکراس ریلیجن, اکراس باؤنڈریز. اور جب بھی آپ نے کریکٹر سکھانا ہے تو اس کے لیے رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے رول ماڈل ٹھیک کر کے اس ماڈل کے مطابق چلنا پڑے گا. اور میں صرف زبانی باتیں عقیدت میں نہیں کر رہا. رول ماڈل ہم ڈھونڈتے رہے پہلے پاکستان میں, پھر امریکہ کے پریزیڈنٹس میں, پھر نیلسن منڈیلا میں, لیکن جو کڑی ملی وہ جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ملی. اور کیسے ملی کہ منیمم ریسورسز میں جو امپیکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ کیا وہ آج تک کوئی نہیں کر سکا. دراصل ہر یونیورسٹی فلرشنگ سوسائٹی بنانا چاہتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہ سوسائٹی بنائی, مکہ بغیر لڑائی کے فتح کیا, اور جب آخری وقت تھا تو لاکھوں لوگوں کو سیدھے راستے پہ دکھا چکے تھے. خطبہ حجت الوداع میں یہی تھا. تو وہ کیا تھے؟ وہ رسول بننے سے پہلے, نبی بننے سے پہلے صادق اور امین تھے. اور میری قوم 95% مسلمانوں پہ ہے, لیکن آپ دیکھ لیں ٹرانسپیرنسی پہ ان کا نمبر شاید 137واں ہو. اور ہم سمجھتے ہیں, مولانا حضرات نے ہمیں سمجھایا ہے کہ شاید یہ جو مذہب ہے یہ آخرت کی چیز ہے, دنیا میں مسلمانوں نے یا قوم نے پاکستانیوں نے ذلیل ہونا, ایسا نہیں ہے. جو راستہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا شاید ہم اس سے دور جا چکے ہیں. اگر ہم کامیابی بزنس میں چاہتے ہیں تو اپنا برانڈ بنانے کے لیے ہمیں جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہوگا. شارٹ کٹ کہیں نہیں لے کے جائیں گے. ہمیں کلیئرٹی آف پرپس چاہیے, ہمیں رسپانسبلٹی سے اپنا کام کرنا چاہیے, کیونکہ یہی تو عبادت ہے. حدیثیں ہیں کہ اپنا کام ایسے طریقے سے کرنا عبادت ہے. تو ہم اس میسج کے ساتھ آپ تک پہنچے ہیں. وہ ماڈل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کا ماڈل تھا, انسائڈ آؤٹ اپروچ پہ پروفیٹک ماڈل, وہ ایک کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا, اور ماڈرن کیسز کی صورت میں. وہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جسے عام آدمی سمجھ نہیں سکتا. وہ کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں اور اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں, آپ کے گھر چینج ہوں گے, آپ کے بزنسز چینج ہوں گے, اور یہ سوسائٹی چینج ہوں گے. اور جو ہر طرح کی سکسیس بننا چاہتا ہے, اگر آپ اجازت دیں نماز.
چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل کو پیشنیٹ ہونا چاہیے، ہم نے آئندہ آنے والی نسل کو تیار کرنا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے رول ماڈل جو تھے ہم نے پڑھایا کہ کبھی نیلسن منڈیلا تھے، اور اس کے علاوہ ہم امریکہ میں اپنے رول ماڈل ڈھونڈتے رہے، ہم برطانیہ میں اپنے رول ماڈل ڈھونڈتے رہے، لیکن اگر ہمیں رول ماڈل ملا تو فائنلی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں رول ماڈل ملا۔ چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس وقت اذان ہوئی اور اذان کے احترام میں اس وقت انہوں نے اپنا خطاب جو ہے وہ چند لمحوں کے لیے مؤخر کیا۔ آئے بھی، لیکن جو یہ ماڈل ہے یہ کل بھی ویلڈ تھا، آج بھی ویلڈ ہے، اور یہ آپ سب کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹس تک یہ جا رہا ہے، بزنس مین تک یہ جا رہا ہے، کارپوریٹ لیڈر تک یہ جا رہا ہے، تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو انڈیویجول سطح پہ چینج کر سکیں۔ اب سب کی یہی ڈبیٹ جاری تھی کہ ہماری اینول جنرل باڈی میں میاں صاحب تشریف لائے۔ آپ میاں صاحب کو دنیا ٹی وی کے حوالے سے جانتے ہیں یا پی وی اے کے چیئرمین کے حوالے سے جانتے ہیں، شکیل صاحب میں انہیں قوم کے محسن کے حوالے سے جانتا ہوں۔ 450 کالجز ہیں جو تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، 4 خوبصورت یونیورسٹیاں انہوں نے ملک کو دی ہیں۔ تو یہ اصل قوم کے محسن ہیں، اور اب بھی مسئلہ کراچی کا ہے، لیکن یہ لاہور سے اڑ کے یہاں پہنچے ہیں۔ کراچی خوبصورت شہر تھا، روشنیوں کا شہر تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ کراچی تو اتنی خوبصورت جگہ، پیچھے چائنا ہے سارا، ساتھ میں سینٹرل ایشیا، کراچی سے تو اچھی کوئی نہ پورٹ ہو سکتی تھی نہ ایئرپورٹ ہو سکتا تھا۔ اور دیکھیں کراچی کا کیا حال ہے، میں کیا بتاؤں، آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں، رونا آتا ہے کراچی میں آ کے۔ اور پوچھیں تو کیا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کراچی کو نظر لگ گئی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک جگہ بیٹھ جائیں اور طے کر لیں تو کیوں نہ کراچی کی قسمت دوبارہ چمکے گی اور بدلے گی، اور بہتر کراچی کیوں نہیں ہوگا۔ ہم میں سے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، نہیں، میرے اور آپ کے کرنے سے ہی ہوگا۔ اس لیے میاں صاحب نے کیا کیا، لاہور سے اڑے ہیں، اڑ کے یہاں آئے، اور ایک ڈبیٹ میاں صاحب کا خیال ہے کہ کریکٹر ہم ٹھیک کر لیں، انڈیویجول ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن جب تک گورننس ماڈل ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے ملک میں بہتری نہیں آئے گی۔ میاں صاحب کہتے ہیں بے شمار لوگ اچھے آئے ہوں گے جنہوں نے پرفارم کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن شاید ہمارا یہ گورننس ماڈل اجازت ہی نہیں دے رہا کہ کوئی اچھا شخص آگے آ کے پرفارم کر سکے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں آپ سب کا بھی کہ آپ تشریف لائے، اور یقین کریں مجھے تو آج بڑی ہوپ ہوئی ہے کہ یہ چینج آئے گی اور ضرور آئے گی۔ اور میں شکر گزار ہوں مبشر امام صاحب کا، یاد رکھا جائے گا تاریخ میں کہ اس جگہ پر ہم کراچی میں سب سے پہلے اکٹھے ہوئے تھے جب یہاں بہتری آئے گی۔ اور میں میاں عامر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کی ریکویسٹ پر یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم یونیورسٹیاں صرف ٹیوشن سینٹر نہ رہیں بلکہ انٹلیکچوئل ڈبیٹ ہو، جس طرح علی گڑھ یونیورسٹی میں ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا، جس طرح امریکن یونیورسٹیز میں ہوتی ہے جب پریزیڈنشیل الیکشن ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یوتھ تک ہم جا رہے ہیں۔ پنجاب میں ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا، KPK میں بڑا اچھا رسپانس ملا۔ کل طالب قریب صاحب کے پاس جا رہے ہیں، یہ ہمارے ایفسپ کے سندھ چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں۔ پرسوں نوید لکھانی صاحب کے پاس جا رہے ہیں اقرا یونیورسٹی میں، یوتھ سے بات کر رہے ہیں۔ اور یوتھ شروع میں غصے میں آتی ہے، پھر شخص دیکھتی ہے، اور پھر ساتھ مل کے کہتی ہے ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی بہتر ہوگا اور دوبارہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو ویری مچ۔